بہت سی ایسے باتیں ہیں جو ہمارے سنیوں حضرات کے دل میں آتے ہیں، عوام کے دلوں میں بستے ہیں، اور کچھ سوال تو اس قدر پیچیدہ ہوتے ہیں جس کے نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ ہاتھ پیر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری آپسی اختلافات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی اختلافات کو کم کرنا اور کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، اس کو دور کرنا، اسی پس منظر میں یہ انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ محترم، سب سے پہلے میں ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ یہ بولیے کہ آپ کا پورا تعارف پیش کیجئے، اور کل کا دن جو رہے گا شہداء کے بارے میں تھوڑا سا اس کے پر پس منظر پیش کیجیے۔ ناظرین السلام علیکم۔ حقیر کو محمد عباس صابری کہتے ہیں، اور میرا تعلق سرزمین کلیہ شریف ہریدوار اتراکھنڈ سے ہے۔ دیکھیے، ابھی ہمارے جناب نے جو سوال کیا ہے کہ آپ محرم کے عنوان سے کچھ گفتگو کیجیے، محرم کے عنوان کے لیے میں صرف چند لمحات میں یہ آپ تک پیغام پہنچانا چاہوں گا، اور بالخصوص اس SDM چینل کے ذریعے سے، کہ ہمارے درمیان جو آپس میں انتشار ہے اور آپس میں دوریاں ہیں وہ کسی طریقے سے کم ہو جائے، اور اس کو کم کرنے کے لیے صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب عزیزان محترم، اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ یہ حدیث حضور نے جو فرمائی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ آپ جو بھی بیان کرتے ہیں، جو بھی فرماتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ قرآن میں آپ کے بارے میں کہا گیا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا حبیب تو جب تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں اس پر وحی نازل نہ کر دوں۔ گویا قرآن کی روح سے جو حضور نے امام حسین کے بارے میں فرمایا ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، گویا کہ یہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور پھر آپ نے اس کو حدیث بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو ناظرین کرام، میں اس حدیث ہی کے ذیل میں صرف آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یعنی کہ کل 10 محرم ہے، عاشور کا دن ہے، یہ شہادت صرف امام حسین کی نہیں ہے۔ ہم امام حسین کی شہادت کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر اس حدیث کو بالکل خیال میں رکھے کہ حضور نے فرمایا ہے الحسین منی و انا من الحسین۔ اب اگر امام رسول فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو گویا امام کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ امام کا کربلا کے اندر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ رسول کا بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ بس ناظرین کرام، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے اس چینل SDM چینل کے مادھیم سے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی انفرادی یا ہمارے آپسی انتشاری مسائل ہیں، ان کو ہم سائیڈ میں رکھ کر کے ہم امام حسین کے لیے ایک جماعت اختیار کریں اور ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، کیونکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سبھی کو بتایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ہمارا جو آپسی تضاد ہے شیعہ اور سنی کا، اس کو ہم بالائے طاق رکھیں اور حضور کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کل عاشور کے دن کو ہم گریہ وزاری کرتے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کو اس دن 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے آپ کے بچوں کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزو، بس المختصر یہ کہ اس دن امام کو شہید کیا گیا ہے، اور ہمیں اس دن وہ کام کرنا چاہیے جو حضور نے کیا ہے۔ حضور نے جو کام کیا ہے، حضور نے امام کی شہادت سے پہلے، ہمیں ترمذی شریف کے اندر بھی روایت ملتی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا جب آپ امام حسین کو اپنی سینے پہ، اپنی چھاتی کے اوپر کھلا رہے تھے، آپ اپنے سینے پہ ان کو لٹائے ہوئے تھے، تو اسی وقت میں جناب جبرائیل آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور جبرائیل آ کر کے کربلا کی خبر دیتے ہیں، تو میرے آقا رونا شروع کر دیتے ہیں، آہو بکا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ماں جناب سلمہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں، مجھے ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا جائے گا۔
گا. بس ناظرین, اس چینل کے مادھیم سے میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, اس چینل کے ذریعے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کل کے دن کو ہم بہت ہی امام کی یاد کو کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ, اور ہم اپنے اندر, اپنے ذہنوں کے اندر, اپنے دماغوں کے اندر کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے, نہ ہمارے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو, نہ ہماری باڈی سے خوشی کا اظہار ہو, بلکہ کل حضور نے امام کی شہادت ہونے سے پہلے آپ پر گریہ کیا ہے, آپ کا شہادت کو آپ نے سامنے رکھ کر کے اپنے آنسو بہائے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم گریہ نہیں کر سکتے, آنسو نہیں بہا سکتے, تو کم از کم حضور کی سنت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے, ہم امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے ہم کل کوئی بھی خوشی کا کام انجام نہ دیں. محترم, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی سنی علماء سے ملے ہیں, عوام سے بھی ملے ہیں, ان کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے, اور کئی لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا جب ہم اس چیز کی تلاش رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی انصاری صاحب, کہ اس سے پہلے بھی کئی علماء ہیں, کئی انبیاء ہیں, ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی, تو ان شہادتوں پہ جو ہے تو گریہ عذر نہیں کی جاتی یا ماتم منایا نہیں جاتا. تو اس کے اوپر آپ کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا, تھوڑا سا ایک بڑا عجیب ہے یہ. دیکھیے, اگر آپ نے جو سوال کیا ہے, اگر اس کو آپ بروئے قرآن دیکھیں گے تو میں شہادت کی تو بات نہیں کرتا ہوں. البتہ قرآن میں جناب یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے قرآن نے, اور جناب یوسف کی شہادت نہیں ہوئی, بلکہ ان کے بھائیوں نے آپ کو آپ کے والد سے جناب یعقوب سے علیحدہ کر دیا تھا, اور تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا, اور جا کر کے یہ جناب یعقوب جو وقت کے نبی ہیں ان سے بتایا گیا تھا کہ ہمارے بھائی کو جناب یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس تک یہ خبر پہنچی کہ ان کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا ہے, تو غالباً ان کی شہادت ہو گئی. تو جناب یعقوب کا یہاں پہ کیا عمل ہے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ جناب یعقوب نے ان پر رونا اور گریہ کیا, اور قرآن بتا رہا ہے کہ یہاں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی جو بینائی تھی, جو روشنی تھی, وہ فوت ہو گئی, وہ چلی گئی. آپ جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر اتنا رویا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ ہم نے رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, اور ہمارے جو نبی ہیں, ہمارے جو پیشوا ہے, ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہے. میں نے ایک نبی کی سیرت آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے, ناظرین کی بارگاہ میں پیش کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام سے پہلے حضور کے زمانے میں جناب حضرت امیر حمزہ, جس کو سب سے پہلے سید الشہداء کہا گیا ہے, ان کی شہادت ہوتی ہے. حضور خود ان کی شہادت پر روئے ہیں, اور طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے واپس آ کر کے یہ کہا کہ کیا یہاں پر آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے چچا کے اوپر روئے؟ تو رونا, کسی معصوم کی شہادت پر رونا, انبیاء کی شہادت پر رونا, یہ بروئے قرآن اور بروئے احادیث کریمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ انبیاء کی سنت بھی ہے, اور انبیاء کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے. محترم, آج کل نئے ٹیکنالوجی کا دور ہے, نیا ماحول ہے, بڑا ترقی پذیر, لوگوں کے خیالات بھی بدل رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے تلخ ہو, تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ میں سوال کر رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب ماتم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ بھائی آپ بلڈ ڈونیشن کی جیسا خون دیا کرتے ہیں, آپ خون دے دیں تاکہ وہ خون سے کسی کی جان بچ جائے, تو یہ بھی کہیں کہ انسانیت کا پیغام جاتا ہے. ایک ایسا لوگوں کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. دیکھیے, میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماتم جو ہمارے برادران اہل تشیع کرتے ہیں, یہ ماتم کرنا ان کا انٹرنل معاملہ ہے. اور یہ کہنا, حالانکہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ ماتم کے اوپر کافی سوالات اٹھتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماتم جو خون بہہ رہا ہے وہ خون ہم ڈونیٹ کر دیں اور کسی کی جان بچ جائے. میں آپ سے, آپ کے چینل کے مادھیم سے, ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جان ہے یا پہلے ایمان ہے؟ پہلے ایمان ہے یا جان ہے؟ لیکن ہمارے مذہب نے یہ کہا ہے کہ جان کو بچانا ضروری ہے, جان کو بچانا اول ہے, لیکن جو ہمیں جان کو اور زندگی کو جینے کا سلیقہ دیتا ہے وہ ہمارا مذہب ہے. ہم اپنے عقیدت ہے, محبت ہے, جو وہ محبت میں خون نکال رہے ہیں, بلڈ نکال رہے ہیں, یہ ان کا اور امام کا معاملہ ہے, وہ اس کی جزا امام سے لینا چاہتے ہیں. ہاں, ہمارے برادران جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی زد میں
جو شیعہ بلڈ کو بیکار بہا رہے ہیں یا غلط بہا رہے ہیں ان کا نظریہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس دن جو کل کا دن آنے والا ہے 10 محرم عاشور کا دن، اس میں ہمارے تمام برادران جو اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شیعہ کی زد میں سامنے آئے اور آ کر کے بہت بڑے بڑے بلڈ ڈونیشن کے کیمپ لگائے. یہ اس کی زد کا ایک بہترین علاج ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کو مکمل کہہ چکا ہوں. ایک سوال ہے ناظرین کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی سنیوں کی مسجد ہوتی ہے یا شیعوں کی مسجد ہوتی ہے. مولانا میں تھوڑا ایک نئے انداز سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آخر وہ دن کب آئے گا کہ مان لیجئے کوئی سنی اگر شیعہ مسجد کے سے مسلک کی مسجد سامنے جا رہا ہو اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، تو اس کے دل میں یہ نہ لگے کہ یہ شیعہ مسلک کی مسجد ہے، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. کہ اس کے لیے سنی حضرات اور آپ کے جو علماء اکرام ہیں اس کے لیے کچھ نئے سرے سے ہم بیٹھے تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے کہ بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں شیعہ سنی کی مسجد کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور آپ کی عمر مجھ سے بہت زیادہ ہے، اور آپ جرنلزم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ایک صحافی ہیں، آپ ایک چینل چلا رہے ہیں، تو مجھ سے زیادہ آپ نے دنیا کے سفر کیے ہوں گے. میں نے بھی بہت سارے سفر کیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ یہ دن کب آئے گا، میں دوسری بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، شاید کسی کو تکلیف ہو، اور اگر اس چینل کے ذریعے سے میری گفتگو سے کسی بھی ناظرین کو تکلیف ہو تو میں پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. یہ دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جس میں ہمارے سنی بھائی شیعہ مسجد میں نماز پڑھیں گے اور شیعہ سنی مسجد میں نماز پڑھیں گے. وہ دن اب دور نہیں ہے، وہ دن بہت قریب آنے والا ہے. الحمدللہ آپ ایس ڈی ایم چینل کے ذریعے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے نوجوانوں یا ہمارے جو عوام ہیں ان کی کوئی خطا نہیں ہے. اس میں اگر خطا ہے تو علماء کی خطا ہے، کیونکہ ہمارے علماءوں نے اپنی مسجدوں کو اپنی مسلکوں سے جوڑ کے رکھا ہے. ہر مسجد کسی نہ کسی مسلک سے جڑی ہوئی ہے، اللہ اور رسول سے کوئی مسجد نہیں جڑی ہوئی ہے. آپ نے جیسے خود آپ نے اپنے سوال کے اندر کہا ہے کہ شیعہ مسجد اور سنی مسجد، آپ دیکھیے سنیوں کی بہت ساری مساجد ہیں، جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کی مسجدوں کے اندر بورڈ لگا رہتا ہے کہ یہاں پر شیعہ دیوبندی یا فلاں کو آنا منع ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں، اور ناظرین بھی اس پر توجہ کرے، غور کرے، کہ کیا آج تک کسی بھی دنیا کے کونے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا کسی شیعہ کی مسجد پر یہ بورڈ لگا ہے، یا اس سے ہٹ کر کے علماء دیوبند کی کسی مسجد پر یہ بورڈ لگا ہے، یا دوسری بھی مسالک ہیں؟ تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں جو یہ فطور ڈالا ہوا ہے کہ، اور آپ کی جو فکر ہے، پروردگار آپ کی فکر کو بہت جلدی سے اس کو امت کے درمیان لائے گا اور اس پر عمل ہوگا، اور نوجوان کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے کتنے جاننے والے شیعہ ہیں جو سنی مسجد میں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے بہت کم سنی بھائی ایسے ہیں جو شیعہ مساجد میں جاتے ہیں، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. الحمدللہ آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ اس کار پر نکلے ہیں. میری خدا سے دعا ہے کہ خدا را بحق کے معصومین اور تمام اولیاء اللہ آپ کے اس چینل کو اور آپ کو ترقی دے، اور آپ کا یہ چینل اور خاص کر آپ ریاض انصاری صاحب، آپ کی جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، پروردگار آپ کی سوچ اور فکر کو بلندی عطا فرمائے، اور یہ ہمارے بیچ کا شیعہ سنی کا جو آپ سے اختلافات ہیں اس کو دور ہو کر کے اور مسجدوں کے اوپر سے وہ لیول ہٹ کر کے ہم ساری مسجدوں کے اندر ساری مسلکوں کے آدمی نماز پڑھ سکے. پروردگار آپ کو آپ کے اس مشن کو کامیابی عطا فرمائے. اچھا محترم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو ایک سوال یہ بھی گردش کرتا ہے کہ اس وقت ہم سمجھتے مسلکوں کو تصور نہیں تھا، مسلک تھے ہی نہیں، تو آپ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، کہ آپ اس کے اوپر ایک ہمارے ناظرین کی ایک ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، یہ مسلک کہاں سے پیدا ہو گئے جب اس زمانے میں تھا ہی نہیں تصور؟ تو یہ کس کی ایجاد ہے، یا کس کی شرارت ہے، یا کچھ کیا باتیں ہیں، کون سی طاقتیں بیچ میں حل ہو گئی؟ دیکھیے، حضور کے زمانے میں واقعاً کوئی بھی مسلک نہیں تھا، صرف تمام مسلمان کہلائے جاتے تھے. لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور تاریخ کا ورق گردانی کریں تو ہمارے سامنے بہت سارے مسائل نکل کر کے سامنے آئیں گے. میں یہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ اگر میں اس کو بولوں گا اور پڑھوں گا آپ کے چینل کے ذریعے تو شاید انتشار پھیلے گا، لیکن بس المختصر یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم سب آپس میں بھائی ہیں. جو بھی ہمیں کلمہ پڑھوا کر کے لڑاتا ہے وہی ان مسلکوں کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے صاف طور سے فرمایا ہے، قرآن کے اندر
तीसरे पारे में तिलकर रसूल के पारे में अल्लाह ने साफ तौर से इरशाद फरमा दिया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब हमें कुरान ने भी पैगाम दे दिया कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और कुरान की और भी आयत हैं जिसमें कुरान ने साफ तौर से वाज़े किया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अदियान तो बहुत सारे हैं लेकिन अल्लाह को जो दीन पसंद है वो दीन इस्लाम है। अब इन तमाम मसलकों को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम का लुबादा ओढ़ करके किसने आकर के इन मसलकों का हमारे दरमियान जो है ईजाद की है। और ये जाहिर सी बात है कि जब रसूल का पर्दा हुआ, जब रसूल का पर्दा हुआ और जब दुनिया से आप पर्दा फरमा रहे थे, आपकी रिहलत हो रही थी, तो उस वक्त जो है आपके घर के अंदर जब आपने तारीखों में भी लिखा हुआ है और बुखारी में भी लिखा हुआ है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी लिखा है कि हुजूर ने कलम दवात मांगी, और कुछ असहाब ने यह कहा कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, और कुछ असहाब ने यह कहा कि कलम दवात दे दिया जाए। बस मैं समझता हूं कि हमें उस हदीस के अगले जुमले को पढ़ना चाहिए। तो हदीस में लिखा है कि वहां पर कुछ इंतशार हुआ और वहां पे दो राय हो गई। तो मैं समझता हूं कि रसूल के उस आखिरी लम्हात में ही दो मसलक ईजाद हो चुकी थी। एक वो थी जो ये कह रहा था कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, और दूसरा ये कहा था नहीं, जो रसूल दे रहे हैं वो हमें ले लेना चाहिए। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी और तमाम नाज़रीन से भी हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा कि ये तारीखी मामला है, इंटरनल मामला है, और ये चैनल के जरिए हमें न जाने कौन कौन देखेगा और कौन कौन हमारी बात को सुनेगा। तो इसलिए ये मसालक का जो मसला है इसको हम यहीं पर रोक देते हैं, और जिसको इस मसलक को पढ़ने का ज़्यादा शौक है और इसको जानने की ज़्यादा ख्वाहिश है तो वो पुरानी उलमा की किताबों को पढ़े और तहकीक करे। इंशाअल्लाह उनके सामने मसला निकल करके क्लियर होकर के सामने आ जाएगा।